السلام علیکم مدنیز، میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور ٹی وی اٹک۔ اعتکاف جو ہم کرتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتکاف سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان الکریم کے آخری عشرے میں کیا، اپنی امت کے لیے سنت چھوڑا۔ ایک اعتکاف واجب ہے، یہ وہ ہے جس کی آپ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو پھر میں رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کروں گی، یہ واجب ہے اور اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے کہ جس وقت آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں، آپ درود پڑھنے بیٹھیں، آپ کوئی بھی خیر کا کام کرنے بیٹھیں، کسی قرآن خوانی میں جائیں، درود پاک کے ختم پہ جائیں، تو جب آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں تو پھر نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کی، اسے مجھ سے قبول فرما۔ تو یہ آپ کا نفلی اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کی نہ ٹائم کی پابندی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اور شرط ہے، بس ایک نیت ہے۔ جس وقت تک آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے آپ کا نفلی اعتکاف قائم رہے گا، اور جب آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، اپنی جگہ تبدیل کریں گے تو نفلی اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہم اس کے کنسرن سے آگے تھوڑی سی ڈیٹیل لیتے ہیں۔ ابھی جو اعتکاف شروع ہونے جا رہا ہے رمضان کی 20 رمضان کو مغرب کی اذان سے پہلے اگر آپ اپنی کسی جگہ کو مخصوص کر کے وہاں مغرب کی اذان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت کی، یا رمضان کے آخری عشرے کی نیت کی، تو عشرہ کبھی 9 دن کا بھی ہوتا ہے، کبھی 10 کا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا بس جب آپ نیت کر لیں گے پھر آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اب آپ اپنی جائے اعتکاف سے باہر نہیں نکل سکیں گے، آپ کو وہیں عبادت کرنی ہے، وہیں سونا ہے، اور آپ کو کھانا پینا بھی کسی نے وہیں پہنچانا ہے۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے اس کی پابندیاں ہیں۔ جب آپ سنت اعتکاف کی نیت کر کے سنت اعتکاف میں داخل ہو جاتے ہیں، سنت اعتکاف اتنی بڑی سعادت ہے، امام بیہقی علیہ رحمہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں سنت اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ تو ساری زندگی لوگ حج اور عمرے کے لیے ترستے رہتے ہیں، ایک بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یہاں الحمدللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب سنت اعتکاف پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی مشقت اٹھا کے بھی یہ نعمت ملتی ہے تو میں اسپیشلی خواتین سے مخاطب ہوں کہ آپ ضرور اس کی کوشش کریں۔ خواتین کو گھر میں جو مین مسئلہ ہوتا ہے سنت اعتکاف میں بیٹھنے کا، اگر گھر میں بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر سنبھالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایک پرابلم ضرور ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے وہ گھر کی بڑی خاتون نے بنانا ہوتا ہے، اور ان کے بغیر کھانا نہیں بنتا۔ ان کو مین ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے تو روزے داروں کی سحری اور افطاری کا کیا ہوگا۔ تو میں بہار شریعت کے حوالے سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں، بہار شریعت کے حوالے سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر معتکف خاتون کے گھر میں کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے تو وہ سنت اعتکاف میں بھی افطاری سے پہلے کچن میں جا کر خاموشی کے ساتھ باوضو ہوں گی اور خاموشی کے ساتھ افطاری تیار کریں گی، اور بغیر کوئی فالتو فضول بات کیے، ہنسی مذاق کیے، بغیر کوئی ڈسکشن کیے، سمجھیے گا خاموشی کے ساتھ وہ جائیں گی، اور وہاں جو ہے جا کے کچن میں جو بھی کچھ ان کو بنانا ہے وہ تیار کریں گی، اور وہاں رکھ کے اگر چاہیں گی تو اپنا بھی لے کر آ جائیں، ادرواز وہیں تیار کر کے رکھ کر آ جائیں۔ دوران کھانا کی تیاری کے دوران جو کچھ برتن وہ دھوتی ہیں یا کچھ فریج کھولتی ہیں، کچھ نکالتی ہیں، وہ سب انہیں اس ٹائم میں اجازت ہے، لیکن جس وقت کھانا پکانے کا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد نہ تو وہ کچن سمیٹیں گی، نہ وہ برتن دھوئیں گی، اور بس وہ کھانا تیار کریں گی اور واپس آ جائیں گی، اتنی ان کو پرمیشن ہے۔ اب یہ افطاری کے لیے بھی ہے اور سحری کے لیے بھی ہے، اور اس پرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ خواتین اعتکاف میں بیٹھیں، کیونکہ اعتکاف ایک روحانی شہر ہے، اور اس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں وہ بس اعتکاف میں بیٹھنے والے ہی جانتے ہیں۔ تو اب خواتین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں گھر کا کام کاج کرنے کے لیے سہولت موجود ہے اور صرف کھانا پکانے کا مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ آپ کو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کھانا پکا سکتے ہیں اٹھ کے سحری اور افطاری میں، لیکن آپ کسی سے فالتو بات نہیں کریں گے اور پکا کے خاموشی سے اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ تو اس اجازت کے ساتھ آپ جو ہے وہ سنت اعتکاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو نہیں سنت اعتکاف کی اجازت ملتی، بہت سے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے نہیں سالو ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا بڑا جی چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ نفلی اعتکاف کریں۔ نفلی اعتکاف یہ ہے کہ آپ یہ اس کو سمجھیے گا کہ 20 رمضان کے بعد جو بھی اعتکاف میں بیٹھے گا اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، اس کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ نفلی اعتکاف ہوگا، چاہے وہ 21 کو بیٹھے، چاہے وہ 20 ہی رمضان کو عشاء کے بعد بیٹھ جائے، لیکن وہ سنت اعتکاف میں داخل نہیں ہوگا، اس کا نفلی اعتکاف ہوگا۔
نفلی اعتکاف میں آپ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو خواتین 22 کو 24 کو 25 کو یا 27 سے اسپیشلی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ جائے اعتکاف میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہ جو ہے وہاں پھر 3 دن بالکل سنت اعتکاف کی طرح پابندی کرتی ہیں، باہر نہیں نکلنا، یہ سب کچھ نفلی اعتکاف کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک اور غلطی جو خواتین نفلی اعتکاف میں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ نفلی اعتکاف جگہ بدلنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ نفلی اعتکاف میں داخل ہوتے ہیں تو آپ جہاں بیٹھے ہیں، جب آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ نے تلاوت وغیرہ کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، پھر آپ وہاں سے اٹھیں اور آپ بیڈ پہ جا کے لیٹ گئے تو آپ کا نفلی اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، بے شک آپ کمرے کے اندر موجود ہیں۔ سنت اعتکاف میں آپ نے جس کمرے کی نیت کی ہوتی ہے، آپ اس پورے کمرے میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، آپ کا سنت اعتکاف قائم رہتا ہے۔ نفلی اعتکاف کی پابندی ہی جگہ کے ساتھ ہے، اگر آپ جگہ تبدیل کرتے ہیں تو نفلی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ سب لوگ جو نفلی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، 3 دن کا بیٹھتے ہیں، 5 دن کا بیٹھتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جتنی مرتبہ اب کمرے سے باہر جائیں گے، اندر آئیں گے، جائے نماز سے اٹھیں گے، دوسری جگہ جائیں گے، انہیں اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ نفلی اعتکاف کی شرط ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں تو وہ قائم رہے گا، اب آپ جگہ سے اٹھیں گے تو آپ کا وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو 3 دن 5 دن کا خواتین اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں، نفلی اعتکاف کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں ان کو نیت کا معلوم نہیں ہوتا، تو وہ نفلی اعتکاف کرنے کے بعد بھی اس اعتکاف کا ثواب حاصل نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے بار بار اس کی نیت نہیں کی ہوتی۔ تو اس چیز کا نفلی اعتکاف کرنے والوں کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے۔ اور نفلی اعتکاف کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس میں جو مرضی گھر کا کام کاج کر لیں۔ یہ آپ البتہ کریں کہ آپ اپنے گھر میں ایک کونا اسپیشلی پریپیئر کریں، وہاں آپ اپنی جائے نماز بچھائیں، اپنا قرآن رکھیں، تسبیح رکھیں، اپنے ورد اور عاد کی چیزیں رکھیں، ایک اسپیشل کونا تیار کر لیں، اگرچہ آپ سنت میں نہیں بھی بیٹھ رہی۔ جب آپ اپنے کمرے میں جائیں گی فارغ ہو کے کام سے، تو اس کونے کو دیکھ کے آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے نفلی اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اور اس طرح آپ ایک دن میں 4 5 6 8 10 12 15 دفعہ بھی نفلی اعتکاف کی نیت کر کے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اللہ کے خزانے بھرے ہیں اور وہ تقسیم کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ نفل میں بیٹھ کے رو تو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی طرف سے مجھے آسانی مل جاتی تو میں بھی سنت اعتکاف کرتی۔ اب میری مجبوریاں آپ کو پتہ ہیں کہ جی میرا بہت چاہتا تھا کہ میں سنت اعتکاف کروں، نہیں کر سکی، تو آپ مجھے نفلی میں ہی وہ عطا فرما دیں جو آپ سنت والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنت والوں کو دے اس سے زیادہ آپ کو آپ کے نفلی اعتکاف میں عطا فرمائے۔ اور یہ تو بس آپ سمجھیں کہ ایک اندر کی تڑپ کی بات ہے۔ اعتکاف اصل میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کیا جاتا ہے، شب قدر کی تلاش کے لیے۔ تو خاص طور سے ساری خواتین اور بچیاں جو آپ سن رہی ہیں مجھے، آپ نے ان راتوں میں ضرور نفلی اعتکاف کی، اگر آپ سنت اعتکاف میں ہیں تو فبہا، اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نے ان راتوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے اپنے لیے عبادت کا کوئی جگہ مخصوص کر کے وہاں آپ نے عبادت کے لیے جانا ہے، نفلی اعتکاف کی نیت بھی کرنی ہے اور پھر ساری رات وہیں عبادت کرنی ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو 2 خواتین ایک ہی کمرے میں ایک اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، اس طرح بھی اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہی ہے دھرنا مارنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب 2 اکٹھی بیٹھیں گی تو وہ ایک دوسرے میں سے ہی نہیں نکلیں گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، تو اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اکٹھا بیٹھنے کی اجازت خواتین کو صرف اس صورت میں ہے جب وہ کسی مدرسے میں ہوں اور کسی قسم کی دینی کلاس کا اہتمام کیا گیا ہو، یعنی عام جیسے اسکول کالج یونیورسٹیز کی یا گھریلو خواتین ہیں جنہیں عام روٹین میں نہیں موقع ملتا دین کی باتیں سیکھنے کا، اب وہ اعتکاف میں بیٹھیں اور کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں انہیں دین کے شرعی مسائل سکھائے جائیں ان کو، اور ان کو جو ہے وہ دین کے متعلق معلومات دی جائیں اور ایک باقاعدہ کلاس کا انداز موجود ہو، تو اس صورت میں وہ اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کے سوا اکٹھے بیٹھنے کی اجازت خواتین کو نہیں ہے۔ اس بات کا بھی دھیان کریں کہ گھروں میں عوام الناس میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 3 4 4 کزنز اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، تو اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو بھی، مجھے بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی
عبادت کی توفیق عطا فرمائے، قبولیت والی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر تھوڑی مشقت اٹھا کے بھی آپ کو سنت اعتکاف نصیب ہو سکتا ہے، آپ ضرور کوشش کریں کہ رمضان الکریم کے اس آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں معتکف ہوں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔